وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے یا غوث اعظم می سنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. حضرات، یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں کو اتنا دراز کیا کہ اس بار ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا اور اس میں عبادتوں کی توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت ردائے مصطفیٰ ممبئی کے کارکنان کو، جنہوں نے بفضلہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب اپنے اس پروگرام کو جاری رکھا اور ہندوستان کے مقتدر، باسند، قابل اعتماد، ذی علم، باصلاحیت علماء دین، فقہائے شرع متین کی کامیاب اور سود مند تقریریں اور بیانات عوام تک پہنچائے. اللہ تعالی ان حضرات کی اور علماء ذوی الاحتشام خطباء اسلام کی قابل قدر خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے بھی حکم ہوا اس مبارک رات میں کچھ گفتگو کرنے کا. میں نے اس کو بطیب خاطر قبول کیا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا حق بولنے، حق سمجھنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہم جیسے گناہگاروں کے حال زار کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پاک پر جو اعتماد اور بھروسہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے شب قدر اور توبہ و استغفار کی فضیلت و اہمیت۔ میں نے قرآن پاک کی مشہور سورت مبارکہ کی تلاوت کی۔ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ یہ سوال ہے، اس کے بعد جواب رب کی بارگاہ سے ملتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اس بابرکت رات میں ہوتا کیا ہے اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ فرشتے اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی اس مبارک رات میں جب سے اس کا آغاز ہوتا ہے تب سے لے کر فجر طلوع ہونے تک رحمت کے فرشتے اور ان فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں، اور رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اس رات بندوں کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی اس رات نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے خاص فضل و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، اس رات میں اللہ تعالی بندوں کے رزق، ان کی زندگی، موت اور وہ واقعات و امور جو پورے سال ظاہر ہونے والے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر کی ایک دوسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں ان کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، تو قدر کا معنی عزت، ویلو، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات کے عظیم القدر ہونے کی وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یہ جو آیت مبارکہ اور جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، آخر اس کا شان نزول کچھ ہے، تو اس سلسلے میں متعدد شان نزول ملتے ہیں، مگر ایک شان نزول آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جو ابن ابی حاتم کی روایت سے منقول ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قوم بنی اسرائیل کے 4 افراد، 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ 4 افراد وہ ہیں جنہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی،
اور ایک لمحہ بھی رب قدیر کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ اب ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ 4 نفوس قدسیہ کون ہیں؟ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 نفوس قدسیہ، ان میں پہلی ذات سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ہے، اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، اور چوتھے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہے۔ یہ 4 نفوس قدسیہ وہ ہیں جنہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ یہ سن کر صحابہ اکرام حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے اور تمنا اور آرزو کرنے لگے، کاش ان انبیاء، حضرات انبیاء علیہم السلام ان 4 نفوس قدسیہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں بھی اتنی لمبی عمر عطا فرما دیتا کہ ہم بھی رب قدیر کی بارگاہ میں 80 سال تک مسلسل بغیر کسی نافرمانی کے عبادت و ریاضت کرتے رہتے۔ یہ خیال ہی صحابہ اکرام کے ذہن و دماغ میں آیا تھا اور دل میں یہ تمنا اور آرزو جاگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم سے عرض کرتے ہیں، آقا آپ ان کی 80 سال کی عبادت پر، ان حضرات کی 80 سال کی ریاضت و مجاہدات پر تعجب کر رہے ہیں، تو سنیے اللہ نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، رب نے آپ کو ایک انعام عطا فرمایا ہے، رب نے آپ کی امت پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ حضرت جبریل امین سورہ لیلۃ القدر کی یہی مبارک آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر السورہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل امین کے ذریعے سورہ مبارکہ کی آیتیں تلاوت کی تو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے پر تبسم ریزیاں آ گئی، نبی مسکرا گئے، صحابہ اکرام بھی خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمارے نبی برحق، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں اتنی مبارک رات ہمیں عطا فرما دی۔ یہاں ایک بات ذہن نشی کر لینے کی ہے، قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اگر گنتی کریں گے، کاؤنٹنگ کریں گے تو 1000 مہینے یہ 83 برس 4 مہینے کے برابر ہیں، یعنی 83 برس 4 مہینے سے 1000 مہینے بنتے۔ اگر آپ 83 سال 4 مہینہ کو آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو اس سے 1000 مہینہ بنتے۔ ادھر 80 سال کی عبادت پر جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء اکرام علی نبینا علیہم السلام کو اپنی توفیق سے عطا فرمائی، ادھر اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں اس امت کو 83 برس 4 مہینے والی ایک ایسی مبارک رات عطا فرما دی کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، اس رات میں رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 1000 مہینے تک یعنی 83 سال 4 مہینے عبادت کرتا ہے تو یہ دونوں برابر ہیں۔ اب اس مبارک رات کی تلاش و جستجو کے لیے بھی میرے نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو رغبت دلائی، ترغیب عطا فرمائی۔ اسی لیے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حبیب الرحمن
سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، رمضان کے اخیر عشرے میں اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان شریف جو تو پورا برکت کا مہینہ ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرت واخرہ عتق من النیران۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اور بیچ والے 10 دن مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے، اور اخیر کے 10 دن اللہ تعالی جہنم سے آزادی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی اخیر عشرے میں کہ جس میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں شب قدر اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں کون سی ہے ان کا ذکر بھی میں کر دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ شب قدر کا جو ملاحظہ خواب میں ہوا ہے اس کا بھی ذکر سن لیجئے۔ عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطعت فی السبع الاواخر فمن كان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر۔ ایک طرف تو میرے نبی علیہ السلام ترغیب دلا رہے ہیں اور ترغیب فرما رہے ہیں کہ شب قدر تلاش کرو، دوسری طرف صحابہ اکرام کا ایک گروہ ہے، کچھ صحابہ اکرام اپنے بستر استراحت پر لیٹتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان کو خواب میں شب قدر دکھائی جاتی ہے۔ اب شب قدر کون سے دنوں میں؟ آخری 7 میں دکھائی جاتی ہے، آخری 7 دنوں میں دکھائی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب آخری عشرے کے 7 ایام میں متفق ہیں۔ فرمایا سنو فمن كان متحریها فلیتحری بها فی السبع الاواخر، تو اگر کوئی شب قدر کی تلاش و جستجو کرنے کا شائق ہے، ذوق رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اخیر عشرے کے ان 7 ایام میں ان کو تلاش کرے۔ رسول کریم علیہ السلام نے متعدد راتوں کی تعین فرمائی، متعدد حدیثیں ملتی ہیں، کسی میں 2-3 راتوں کا ذکر ہے، کسی میں دیگر بعض جو بچ گئی ان کا ذکر ہے، اس لیے میں دونوں طرح کی حدیثیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی 9 تبقى فی 7 تبقى فی 5 تبقى، رواہ البخاری۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ اب اخیر عشرے میں جن راتوں کا یہاں ذکر آیا ہے فی 9 طبقہ، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں تو 9ویں رات، تو 9 راتیں کب سے 21 سے باقی رہ جاتی ہے 9 راتیں، تو مطلب ہوا 21ویں تاریخ میں شب قدر کو تلاش کرو، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا نا فی الوتر من 10 الاواخر، تو 21ویں طاق رات ہے۔ فی 7 طبقہ، 23ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ فی 5 طبقہ، 25ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا، اصل میں ایک دن آقا کریم علیہ السلام شب قدر کے تعین کے لیے نکلے تھے،
مگر ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ سن لے، راوی کا نام ان عبادہ ابن صامت قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین۔ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نکلے تاکہ شب قدر کے بارے میں ہمیں تعین کے ساتھ بتا دیں، مگر ہوا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑی کہ دو مسلمان مرد آپس میں جھگڑ رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب ان پر نظر ڈالی تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو اس ارادے سے تھا کہ آج تمہیں تعین کے ساتھ شب قدر کے بارے میں بتا دوں، مگر فتلاح فلان و فلان، مگر فلا فلا جھگڑ رہے تھے، باہم اختلاف کر رہے تھے، آپسی جھگڑے میں لگے ہوئے تھے، فرفعت، تو شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا اور شب قدر کو مبہم چھوڑ دیا گیا۔ اب کوئی کہے گا تعین اٹھا لی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا نہ ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اس کی تعین کا اٹھانا امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سرکار علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس کو 29ویں رات، 27ویں رات، 25ویں رات میں تلاش کرو۔ پہلی والی حدیث میں 21 اور 23 کا بھی ذکر آ گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر شب قدر کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو 21ویں رات رمضان المبارک کی، اس میں شب بیداری کرنا ہوگی، عبادتیں کرنا ہوگی، ریاضات کرنا ہوگی اور اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اگر اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے تحفہ کیا ملا کرتا ہے؟ اس کو بارگاہ خداوندی سے تمغہ کیا ملتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر کوئی رمضان شریف کا روزہ رکھ رہا ہے اور وہ ایمان والا ہے، وہ احتسابا، اور بعد ایمان روزہ رکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتا ہے، تو جناب باری تعالیٰ سے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا، اور اگر کوئی شب قدر میں قیام کرتا ہے، شب قدر میں عبادت کرتا ہے، شب قدر میں ریاضت کرتا ہے، شب قدر میں رب کو یاد کرتا ہے، سربا سجود ہوتا ہے، مگر قید ایمان لگی ہے کہ مومن ہونا چاہیے اور نیت میں اس کے کچھ اور نہ ہو کہ یوں ہی چلو مہینہ آ گیا تو رکھ لے، بلکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ نیت بیٹھی ہوئی ہو احتسابا کہ مجھے اپنے رب سے اس کا اجر چاہیے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد حدیثوں میں شب قدر کی فضیلت و اہمیت ہمیں بتائی، لیکن اب آئیے ذرا صحابی کا جو قول ہے اور جو رجحان صحابی ہے، یوں تو 21، 25، 23، 27 اور 29 کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر ان راتوں میں بھی کوئی ایک ایسی رات ہے کہ جس کی جانب ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان دین کا رجحان ہے کہ اسی کو شب قدر سے یاد کیا جاتا ہے، اور امید قوی یہی ہے کہ قدر کی رات یہی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رجحان، آپ کا میلان 27ویں شب کی جانب زیادہ ہے، اور اس پر ایک روایت بھی ملتی ہے، حضرت زر ابن حبیش وہ فرماتے سألت ابی ابن کعب،
میں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور میں نے عرض کیا انا اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر. فرمایا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ جو پورے سال قیام کرے گا، یعنی اگر کوئی سال بھر عبادت کر رہا ہے، سال بھر ریاضت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی جناب میں سربا سجود ہے، شب بیداریاں کرتا ہے، یصب لیلۃ القدر، تو شب قدر اسی کو ملے گی اور وہ شب قدر پا جائے گا. فرماتے ہیں فقال رحمہ اللہ تعالی اراد الا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليله 27 ثم حلف لا يستثني انها ليله 27. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے. یعنی حضرت ابی ابن کعب نے تو یہ کہا، حضرت ابی ابن کعب سے زر ابن حبیش نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہنا تو یہ ہے کہ شب قدر اسی کو ملے گی جو پورے رات پورے سال شب بیداری کرے گا، ہر مہینے میں اللہ رب العزت کو رات میں یاد کرے گا، رب کی عبادت کرے گا. تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شوال کے مہینے میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، ان میں سے رمضان، ان میں سے کسی بھی مہینے کی رات شب قدر ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز میں دیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے رحمت بھی کی اور فرمایا سنو انہوں نے پورے سال کا ذکر کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے اراد اللہ یتکل الناس، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اگر ہم 2-4 راتوں کا ذکر کر دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کی تلاش و جستجو کے لیے صرف 2-4 راتیں ہی نکالیں گے، پورے سال اللہ رب العزت کی جناب میں جی توڑ محنتیں نہیں کریں گے، جی توڑ عبادتیں نہیں کریں گے اور جی توڑ ریاضتیں نہیں کریں گے. جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے رہے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، رب قدیر کو یاد کرتے رہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے یہ چیز کیوں کہی؟ اس لیے تاکہ لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ آگے حضرت ابی ابن کعب جو زبردست قاری قرآن ہے، جن کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنا دور بھی سنایا تھا اللہ کے اذن سے، فرمایا یہ ان کا کہنا صرف اس لیے کہ لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، ورنہ اما انہ قد علم انہا فی رمضان، ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، وانہا فی العشر الاواخر، اور فرمایا انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہے، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27، اور فرمایا انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اخیر عشرے میں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے وہ 27ویں رات. پھر فرمایا سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بغیر استثناء، بغیر انشاءاللہ کے قسم بھی کھا کر کہا تھا، اور کہا تھا قسم کھا کر کہ شب قدر وہ 27ویں رات ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا ذکر کرتے ہوئے ابی ابن کعب کہتے ہیں تم کہتے ہو پورے سال میں ان کو تعین نہیں،
وہ کہتے ہیں سنو، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور یہ بھی پتا ہے رمضان کے اخیر عشرے میں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اخیر عشرے میں وہ 27ویں شب ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، دیکھیے قسم جو ہوتی ہے اگر انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ قسم نہیں ہوتی، استثناء اس کو وہاں کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم بھی کھائی اور استثناء بھی نہیں کیا، تاکہ کسی کو لگے کہ قسم انہوں نے استثناء کے ساتھ کھائی ہے۔ انہوں نے استثناء کے ساتھ قسم نہیں کھائی، بلکہ بغیر استثناء کی قسم کھائی، اور اس قسم سے دعوے میں مضبوطی آتی ہے، اور انہوں نے قسم کھا کر فرمایا سنو یہی 27ویں شب ہی تو شب قدر ہے۔ حضرت زر ابن حبیش کہتے ہیں میں نے ابی ابن کعب سے پوچھا الفاظ حدیث کے، فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنذِرِ۔ ابا المنذر یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے۔ زر ابن حبیش کہتے ہیں میں نے کہا کس علامت، کس نشانی اور پہچان کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو جناب کہ یہی شب قدر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بالعلامہ، راوی ہے شک راوی، او بالآیت التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انها تطلع یومئذ لا شعاع لها۔ فرمایا ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے، علامت اور نشانی کی بنیاد پر کہہ رہے، اور وہ نشانی اور علامت بھی ہماری ذہنی ساخت یا قلبی اور وجدانی خیال نہیں ہے، بلکہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ شب قدر کی پہچان یہ ہوگی کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جب دن نکلے گا، سورج طلوع ہوگا، تو اس دن اس سورج میں تمازت اور اس میں روشنی اور حد درجہ شعاع نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جس رات کے لیے انہوں نے 27ویں شب کے لیے شب قدر کہا تھا اور کہا تھا یہی شب قدر ہے، ہم نے اسی صبح کو جب سورج کو دیکھا تو اس میں یہی علامتیں پائی گئی جو شب قدر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اچھا خود میرے نبی علیہ السلام بھی اخیر عشرے میں بڑی جد و جہد کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف کے اخیر عشرے میں جس قدر ریاضت، جس قدر مجاہدات کیا کرتے تھے، اتنا مجاہدہ اور اتنی ریاضت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اخیر عشرے میں پورے عشرے اس قدر ریاضت و مجاہدہ کیوں کرتے تھے؟ ایک تو یہ کہ رمضان شریف کا مہینہ نکل رہا ہے، جاتے جاتے اس کی خوب برکتیں حاصل کر لی جائیں۔ دوسری بات، میرے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے تعلیم فرماتے تھے کہ چونکہ اس رات تو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے، تو ان مبارک ایام کے جانے کی وجہ جاتے جاتے ہی اے امتیوں رب کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کا تمغہ اور پروانہ حاصل کرو۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو یہ شب قدر مل جائے تو اس میں کرے کیا؟ عبادت اور ریاضت میں بھی کون سی چیز سب سے بہتر رہے گی؟ چونکہ یہ تو مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، اور نزول اجلال جب فرماتا ہے تو نزول اجلال اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندوں پر خاص فضل فرمایا جائے، اور یہ تو شب قدر کی بات ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ یہ عام راتوں کے لیے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی رات میں اپنا دست رحمت
اپنا دستے قدرت دراز فرماتا ہے، پھیلاتا ہے. اور پھیلاتا کیوں ہے؟ اس لیے پھیلاتا ہے دستے قدرت تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، پھر دن میں اپنا دستے رحمت دراز فرماتا ہے. کیوں؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات میں بدکاری کرنے والا دن میں توبہ کر لے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جب تک کہ سورج الٹا نہ نکلے، یعنی مغرب سے جب تک سورج نکل نہ جائے تب تک یہ سلسلہ دراز رہے. تو ہر دن اللہ تعالی دست رحمت دراز فرما رہا ہے، تو یہ تو خاص مبارک رات ہے، اس میں اللہ کی کس قدر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کہتی یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، سرکار علیہ السلام ذرا ارشاد تو فرمائے اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ شب قدر مل جائے ما اقول فیہا، تو میں اس میں زبان سے کون سا ذکر کروں، زبان سے کون سی دعا کروں؟ میرے نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی اور کہا سنو، یہ کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رب کی بارگاہ میں عرض کرنا اللہم انک عفو، اے اللہ یقیناً تو بخشنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، بخششوں کا پروانہ عطا کرنے والا ہے. تحب العفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے درگزر فرما دے. اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب قدیر کی بارگاہ میں بخشش مانگنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو توبہ اور استغفار کرنا بہت پسند ہے. رب اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کیا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. سرکار علیہ السلام مبارک رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ آپ کا یہ عمل مبارک جو ہے وہ 12 مہینے ہے اور ہر دن ہے. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم انی لا استغفر اللہ، یقیناً میں اپنے رب کی بارگاہ میں بخششیں مانگتا ہوں. حالانکہ میرے نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوب ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا. مگر یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ، نبی یہ برحق ہے، معصوم عن الخطا ہے، خلقت میں، خلقت میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں کامل و اکمل ہے. اس کے بعد بھی میرے نبی علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، بخشش کی طلب کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں. فرماتے واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا میں 70 سے کہیں زیادہ ہر دن اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر دن 70 سے کہیں زیادہ استغفار بھی کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں.
ایک دوسری حدیث ہے جس کو اغر مزنی نے روایت کیا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، پلٹ کر آؤ میرے رب کی بارگاہ میں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے خالی تھیوری نہیں دی، پریکٹیکل بھی ارشاد فرما رہے ہیں فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، یقیناً میں دن بھر میں 100 بار اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی علیہ السلام یہ تعلیم فرما رہے ہیں اپنی امت کو کہ اپنے رب سے کبھی غافل نہ ہو، ذکر کرتے رہو، توبہ بھی ایک ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یقیناً آسمانوں زمین کی تخلیق، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، وقعودا، جب وہ بیٹھتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب وہ پہلیوں پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ توبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت عزیز ہے، اور توبہ کی وجہ سے رب قدیر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ دعا توبہ کی شکل میں دعا مانگی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں خوب کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندی کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور کیوں نہ قبول ہو؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں، جو مانگا وہی مل گیا، جو مانگا اس سے کم ملا، جو مانگا تھا نہ وہ ملا نہ اس سے کم ملا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو محفوظ رکھے گا، بچا کر رکھ دے گا بندوں کے لیے، اور اس کی بدولت کل قیامت کے دن ان کو ڈھیروں نیکیاں ملیں گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے مگر جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑے یا صلہ رحمی کو ختم کرنا نہ چھوڑ دے۔ اگر بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اور گناہ سے باز آتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک قید اور لگائی ما لم یستعجل، اگر دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں مگر عجلت میں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مل استعجال، یہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ فرمایا بندہ دعا تو کرے مگر اس دعا میں عجلت ہو۔ تو سرکار سے جب پوچھا گیا استعجال کیا ہے، فرمایا استعجال یہ ہے کہ بندہ یہ کہنے لگے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا تو مانگی، میں نے دعا تو مانگی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جلد بازی نہ کرے، ورنہ کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، پھر مانگتا ہے پھر قبول نہیں ہوتی، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ، تو اس وقت وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے استعجال۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اس لیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں مگر دعاؤں کے نتائج کے بارے میں اور اس کی حکمتوں کے بارے میں رب قدیر ہی جانتا ہے۔ اور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو کس مقام پر پہنچاتی ہے، اور بندہ دعا کرنے کی وجہ سے کس قدر عفو و درگزر کا معاملہ کروا لیتا ہے، اس کو آئیے ایک واقعے سے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن سلام ارشاد فرماتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر کہ شہر بصرہ میں ایک شخص تھا جو دن بھر شراب پی کر کے بدمست رہا کرتا تھا۔
اس کا کام تھا دن بھر شراب میں مست رہنا اور دن بھر نشے کی حالت میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنا۔ شہر بصرہ کا رہنے والا یہ شخص اچانک مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا، انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، حقہ پانی بند ہو گیا، کوئی اس کے جنازے میں جانے کو تیار نہیں، کوئی چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی غسل دینے کو تیار نہیں، کوئی کفن پہنانے کو تیار نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن سلام کہتے ہیں بی بی بڑی وفادار تھی، اس نے کفن کا انتظام کیا اور کہیں سے 2 مزدور اجرت پر منگوائے۔ وہ مزدور آئے، انہوں نے آ کر کے اس کو تختہ غسل پر لٹایا، غسل کروایا، کفن پہنایا، جنازہ اس کا اٹھا کر وہ دونوں مزدور لے جانے لگے۔ یہ عورت بھی امداد کے لیے، مدد کے لیے کہ ہو سکتا ہے قبرستان میں مدد کی ضرورت پڑے، یہ بھی چلی گئی۔ اللہ الصمد، یہ ایک ایسا جنازہ کہ جس کو اٹھانے والے صرف 2 ہی بندے ہیں، قبرستان کی طرف روا دوا ہے، انتظام و انصرام ہو چکا ہے۔ شہر بصرہ کے ایک بہت قابل اعتماد ولی کامل بزرگ ترین ہستی تھی جو اس وقت وہاں کے پہاڑ میں عبادت کر رہی تھی۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے کا جنازہ آ رہا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ یہ ولی کامل پہاڑ سے اترے، قبرستان کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت 2 مرد کسی کے جنازے کو اٹھا کر لا رہے۔ یہ پہنچے قریب، شہر بصرہ کا یہ بندہ، یہ ولی کامل بزرگ ترین ہستی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ جب شہر بصرہ میں یہ خبر پھیلی کہ اس شرابی کی نماز جنازہ ایک ولی کامل نے پڑھائی ہے، لوگ ہنگامہ آرائی کرنے لگے اور حیرت و استحجام میں ڈوب گئے کہ جن کو ہم ولی کامل سمجھتے ہیں انہوں نے ایسے شرابی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اس کی بیوی کو بلاؤ۔ جب لوگوں نے اس ولی سے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا بیوی کو بلاؤ، بیوی حالات کے بارے میں زیادہ جانتی ہوگی، چونکہ اندر اور باہر کے حالات اس کو زیادہ پتا ہے۔ اس کی بیوی کو بلایا گیا، بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر تو بڑا بدکار تھا، تیرا شوہر تو بڑا شرابی تھا، نشے میں بدمست رہا کرتا تھا، لیکن آخر ایک ولی کامل کو حکم ہوا نماز جنازہ پڑھانے کا، اس میں راز کیا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر اگرچہ بدکار ہے، میرا شوہر اگرچہ گناہگار تھا، مگر میرے شوہر کی کچھ خصلتیں بھی تھی۔ کہا کیا خصلتیں تھی؟ کہا پہلی خصلت تو یہ تھی کہ میرا شوہر جب رات میں نشے سے فارغ ہوتا اور اس کے ذہن و دماغ سے نشے کا اثر زائل اور ختم ہوتا تھا تو یہ غسل کرتا، غسل کر کے مصلی بچھاتا، رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا اور عرض کرتا مولا میں بہت بڑا شرابی ہوں، بہت بڑا بدکار ہوں، بہت بڑا سیاہ کار ہوں، مولا مجھ بدکار کی بخشش اور مجھ بدکار کو پروانہ بخشش کیسے ملے گا؟ تو مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ کہا اس کی توبہ اور استغفار کا عالم یہ ہوتا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا۔ قرآن نے کہا نا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپ کے رو رو کر گڑ گڑا کر گیڑیا اساری کر کے یاد کرو، رب سے دعائیں کرو۔ کہا اتنا روتا تھا کہ اس کی داڑھی بھیگ جاتی، اس کا سینہ تر ہو جاتا، اس کا مصلی تر ہو جاتا۔ اللہ الصمد، رب کی بارگاہ میں یوں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا۔ فرمایا لوگوں دوسری میرے شوہر کی خصلت یہ تھی کہ نماز فجر امام کے پیچھے پڑھا کرتا۔ لوگ اگر سو رہے ہیں تو سوتے رہے، مگر یہ نماز فجر امام کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اور تیسری خصلت اس کی یہ تھی کہ یہ اپنے گھر میں کسی یتیم بچے یا بچی کی کفالت ضرور کیا کرتا تھا، اس کو اپنے ذمے سے خرچ دیتا، اس کو پالتا، اس کی پرورش کرتا۔ ولی کامل نے جب اتنا سنا تو فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اب میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ
اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیوں ہوا؟ گناہگار، سیاکار، بدکار ضرور تھا، مگر چونکہ اس کے اندر اچھائیاں بھی تھیں، نیکیاں بھی تھیں، رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا تھا، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا تھا، رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش تھی اس روش کے مطابق یہ یتیم بچہ یا بچی کی پرورش میں محنت اور جد و جہد کیا کرتا تھا۔ اور قرآن نے فیصلہ فرما دیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا میں سمجھ گیا گناہ اس نے اگر کیے ہیں تو نیکیاں بھی ایسے کر کے گیا کہ جو نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جناب میں مقبولیت عطا فرمائی۔ لہذا جو مبارک راتیں رمضان کی رہ گئی ہیں ان میں رو رو کر گڑ گڑا کر رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اپنے رب کو یاد کریں، چونکہ یہ کورونا مہاماری چل رہی ہے، یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، کافروں کے لیے قہر خداوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارے علماء نے، جناب حضور محدث کبیر نے جو وظائف بتائے کہ ایک صف میں کھڑے ہو کر صف بستہ ہو کر کے 7 بار اذان پڑھی جائے، یا سورہ یاسین کی تلاوت محلے اور گلیوں میں ہو، اور ہر مبین کے بعد لوگ مل کر کے اذان پڑھیں، یہ ورد کریے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے اسباب ہیں، اور یہ اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار کرنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ رب کو یاد کریں، یہ بلا جبکہ ڈاکٹرز، جبکہ دنیا کے طبیب، دنیاوی طاقتیں، مادی پاور، یہ سب کے سب فیل ہو چکے ہیں، تو ان مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ صرف اپنے رب سے دعائیں کرنا ہے، اس کے ذکر میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور اس وقت موتیں بکثرت ہو رہی ہیں، یہ بھی یاد رہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ موت الفجاء، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اچانک دنیا سے چلے جائیں گے، اچانک موتیں ہوں گی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کی سانس میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، موت سے ڈرنا نہیں ہے مگر موت کی تیاری کرنا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر کے اپنے رب کو منانا ہے۔ موت جب آئے، جب چاہے تب آ جائے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آئے گی تو لوگ نہ تو ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو موت کا خوف نہیں ہے، ہمیں خوف خداوندی ہونا چاہیے، اپنے رب کی رضا میں جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے کر گئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تفسیر ابن کثیر نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں طاعون کی جب بیماری آتی تھی تو محلے سے گناہگاروں کو نکال کر نیکوکار لوگ بستی میں رہتے تھے، اور پھر سب لوگ مل کر کے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کی جناب سے جواب ملتا ہے موسیٰ میں بارش تو کر دیتا مگر تمہارے بیچ، تمہاری قوم کے اندر کچھ بدکار ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کو یہی روکتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب الامن والعلا کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ کچھ بندوں کی وجہ سے بھی جو بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی عذاب اور اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رب قدیر، حدیث قدسی ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انی لاہم باہل الارض عذابا، فرمایا سنو میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان بدکاروں کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب کو نازل کر دیا جائے، مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ
والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار. جب میری نظر ان بندوں پر پڑتی ہے جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، میرا رب فرماتا ہے میری نظر ان بندوں پر پڑتی ہے کہ وہ میری مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. آج تو اللہ کی رحمت طلب کرنے کے 7 دن ہے کہ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن کے ذریعے ہمیں مسجدوں سے محروم کیا گیا. ہمارا رب ہم سے راضی نہیں، لگتا ہے کہ رب ناراض ہے. جد و جہد کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی ساعتیں ہیں یہ. اس بار بھی وہی وبا عام آ گئی، ہمیں ہماری مسجدوں سے محروم کر دیا گیا. کہاں ہے وہ ساعتیں کہ جب قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجا کرتی تھی. رات میں گلیاں اس طریقے سے آباد ہوتی تھی کہ غیر مسلم بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، مسلمانوں کی برکتیں اور سعادتوں کا مہینہ آ گیا ہے. اسی ممبئی کی سرزمین کو لے لیجئے، گلیاں سونی پڑی ہے، ہر گھر سے ایک چیخ نکل رہی ہے. کوئی نہ کوئی عزیز رات کو سوتا ہے، صبح کو ہم سے جدا ہو جاتا ہے. آخر یہ سب حالات ہو کیوں رہے ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر مصیبتیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت سی بدعمالیاں ایسی ہیں جن کو درگزر فرما دیتا ہے، ورنہ اگر ہر برائی پر گرفت ہو تو ہم تو ایک برائی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے میری نظر جب ان بندوں پر پڑتی ہے جو میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، والمتحابین فیہ، اور ان بندوں پر پڑتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار، ان بندوں پر پڑتی ہے جو رات کے پچھلے حصے میں مجھ سے بخششیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، میری طرف رجوع لاتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، مجھ سے گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے میں کرم کرتا ہوں ان خاص بندوں کی وجہ سے، صرفت عنہم، پوری کائنات سے عذاب کو دور کر دیا کرتا ہوں، پوری کائنات سے عذاب کو اٹھا دیتا ہوں. تو میرے عزیز حالات پر غور کر، بدکاریوں سے دور رہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا، غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ تیرے درمیان بدکار ہے، ان کی وجہ سے یہ قحط پڑ رہا ہے، ان کی بدعمالیاں تجھے اور تیری قوم کو خوشحالی سے محروم کیے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا تم میں جو بھی بدکار ہے وہ اس محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے رب کی رحمت ہمیں نہیں مل رہی ہے، باران رحمت باران کرم کا نزول نہیں ہو رہا ہے. ایک بندہ بہت بڑا بدکار تھا، اس نے کہا اگر میں اٹھ کر نہیں جاتا ہوں تو میری وجہ سے قوم محروم ہوگی، اور اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو زمانہ میرے عیبوں کو جان لے گا. اس نے دل ہی دل میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھ بدکار کی بخشش فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو درگزر فرماتے. دل ہی دل میں اس نے گناہ کی معافی چاہی ہے. رب کی رحمت تو بہت بلند و بالا ہے نا پیارے. خود میرا رب فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے. حدیث میں میرے سرکار فرماتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات میرے رب قدیر کی ہے. ان آنکھوں سے آنسو نکالو تو صحیح، رب سے دعائیں کرو تو صحیح.
میرا رب بہت رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں بارش کا نزول ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے تو یہ کہا تھا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ معاملہ تو یہی تھا، مگر جو بندہ گناہگار تھا اس نے اپنے دل سے توبہ کر لی ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے معاف کر دیا، ادھر اس کو معافی ملی، ادھر تمہیں باران رحمت کا نزول مل گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں کریں، رب سے توبہ و استغفار کریں۔ نہ جانے کون سے لمحے ہمیں موت آ کر کے لے جائے، کچھ معلوم نہیں۔ اب جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو انسان کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف یہی دعائیں کر رہا ہے کہ جینے کے لیے اور موقع مل جائے۔ تو جینے کے لیے اگر اللہ موقع دے تو ایمان، عقیدے اور اعمال کی صلاح و فلاح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اگر مقدر میں موت لکھی ہے، دنیا سے جانا ہے، تو مولا ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا، اور رسول کریم علیہ السلام کے عاشق زار امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کے مسلک کے ساتھ اٹھا، اور اسی پر ہمیں زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔